اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نفر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب لوگوں سے مخاطب ہوں اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں۔ آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون، پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ سورۃ البقرہ ترجمہ اور تفسیر اس کا جاری و ساری ہے، جس کی آیت نمبر 232 تک ہم گزشتہ اسباق میں پڑھ چکے۔ آج کے لیکچر میں ہم آیت نمبر 233 سے سبق کا باقاعدہ آغاز کریں گے، جس کو میں نے علیحدہ حصوں میں لکھ دیا ہے تاکہ آپ کو پتہ لگ جائے کہ کہاں پر ایک بات مکمل ہو رہی ہے اور کہاں سے دوسری بات شروع ہو رہی ہے۔ تو اس کو سب سے پہلے پوری مکمل آیت کی ریڈنگ کرتے ہیں اور پھر اس میں جو مسائل ڈسکس کیے جا رہے ہیں اس کو پوائنٹس کی فارم میں میں نے لکھ دیا ہے، تو پھر ہم ان پوائنٹس کو پڑھ کے میں ان کو ایکسپلین کر دوں گی کہ اس پوائنٹ کا کیا مطلب ہے اور اس میں کیا بات کہی جا رہی۔ تو سب سے پہلے آیت کے ترجمے کی طرف چلتے ہیں، جس میں اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے، اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں، یہ حکم اس کے لیے ہے جو دودھ پلانے کی مدت پوری کرنا چاہے، اور بچے کے باپ پر رواج کے مطابق عورتوں کے کھانے اور پہننے کی ذمہ داری ہے۔ کسی جان پر اتنا ہی بوجھ رکھا جائے گا جتنی اس کی طاقت ہو۔ ماں کو اس کی اولاد کی وجہ سے تکلیف نہ دی جائے اور نہ باپ کو اس کی اولاد کی وجہ سے تکلیف دی جائے، اور جو باپ کا قائم مقام ہے اس پر بھی ایسا ہی حکم ہے۔ پھر اگر ماں باپ دونوں آپس کی رضامندی اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو ان پر گناہ نہیں، اور اگر تم چاہو کہ دوسری عورتوں سے اپنے بچوں کو دودھ پلواؤ تو بھی تم پر کوئی مضائقہ نہیں، جبکہ جو معاوضہ دینا تم نے مقرر کیا ہو وہ بھلائی کے ساتھ ادا کر دو، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ اس آیت میں چند مسائل کا ذکر کیا جا رہا ہے، جیسے کہ ہم نے گزشتہ آیات میں جو آیات گزری ہیں ابھی سورۃ البقرہ کی، اس میں ہم نے طلاق اور طلاق کی عدت اور اس کے مسائل کے بارے میں علم حاصل کیا۔ تو چونکہ اب ایک سوال یہ بھی تھا کہ اگر عورت کو طلاق ہو جاتی ہے اور اس کی گود میں ایک چھوٹا سا بچہ بھی ہے جو کہ بہت چھوٹا ہے، دودھ پینے کی اس کی عمر ہے، تو اب اگر ان دونوں کے درمیان جدائی ہو گئی ہے، یعنی مرد اور عورت کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان تو طلاق ہو گئی ہے، تو اس کے بعد پرورش کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ تو اس لیے حکمت کا تقاضا یہی تھا کہ جو بچے کی پرورش ہے اس سے متعلق ماں باپ دونوں پر جو احکامات ہیں وہ نازل کیے جائیں، تو لہٰذا یہ آیت نازل کی گئی، اور جس میں یہ بیان کیا گیا کہ مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال تک دودھ پلائیں، اور اس سے متعلق جو پوری آیت میں احکامات ہیں اس کو آسان الفاظ میں پوائنٹس کی فارم میں ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے، ہمیں اس آیت سے پتہ چلتا کہ ماں خواہ متعلقہ ہو یا نہ ہو، اس پر اپنے بچے کو دودھ پلانا واجب ہے۔ شرط کیا ہے کہ باپ کو اجرت پر دودھ پلوانے کی طاقت نہ ہو، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ اگر باپ کو پیسے دینے، اب دیکھیں سب سے پہلی چیز کہ ماں کو اگر طلاق ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، متعلقہ کہتے ہیں طلاق یافتہ کو، ٹھیک ہے؟ تو اگر اور دوسرا وہ جو بچہ ہے اس کے باپ کو اتنی طاقت بھی اس کے پاس نہیں ہے کہ وہ اجرت پر یعنی پیسے دے کر اپنی اس سابقہ بیوی کو کہے یا اپنی بیوی کو کہے کہ وہ اس کو دودھ پلا دے، ٹھیک ہے؟ تو اگر اس کو قدرت نہیں ہے اتنی، اس کو اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ پیسے دے سکتا ہے، اور کوئی اور دودھ پلانے والے بھی میسر نہیں ہیں، اور جو بچہ ہے وہ ماں کے دودھ کے علاوہ کسی اور کا دودھ قبول بھی نہیں کرے، ٹھیک ہے؟ تو اس صورت میں ماں پر کیا ہے، واجب ہے کہ وہی دودھ پلائے۔ جو کنڈیشنز ابھی میں نے بتائیں، ان کنڈیشنز کے مطابق ماں پر واجب ہے کہ وہ دودھ پلائے۔
اگر یہ باتیں نہیں ہیں، یعنی بچے کی پرورش خاص ماں کے دودھ پر موقوف نہیں ہے، یعنی بچہ کسی اور کا دودھ بھی ایکسیپٹ کر سکتا ہے، پی سکتا ہے، اور وہ ضروری نہیں ہے کہ ماں کے دودھ پر چلے، تو اب ماں پر دودھ پلانا واجب نہیں ہے، مستحب ہے، یعنی واجب نہیں ہے، مستحب کہتے ہیں اس عمل کو، ایسا فعل کہ جس کے کرنے پر ثواب مل رہا ہے، اور اگر نہیں کر رہے تو گناہ نہیں ہے۔ تو دوسرے پوائنٹ میں ہم اس چیز کو ڈسکس کریں گے کہ دودھ پلانے میں 2 سال کی مدت کا پورا کرنا لازم نہیں ہے۔ اگر بچے کو ضرورت نہ رہے اور دودھ چھڑانے میں اس کے لیے خطرہ نہ ہو تو اس سے کم مدت میں بھی دودھ چھڑانا جائز ہے۔ یعنی ہم نے اس پوائنٹ کے ذریعے، اس آیت میں یہ پوائنٹ کو ڈسکس اب ہم کریں گے، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ اگر بچے کو ضرورت نہیں ہے زیادہ دیر دودھ پینے کی، وہ طاقتور ہے جسمانی لحاظ سے، تو اس صورت میں لازم نہیں ہے کہ 2 سال کا حکم اگر دیا گیا ہے تو 2 سال ہی پلایا جائے۔ اگر وہ 2 سال سے پہلے چھڑوا دیں اور اس سے بچے کی صحت پر بھی کوئی برا اثر نہیں پڑا تو پھر جائز ہے کہ اس کو پہلے چھڑوا لیا جائے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر تیسرا پوائنٹ، بچہ کی پرورش اور اس کو دودھ پلوانا باپ کے ذمہ واجب ہے، اس کے لیے وہ دودھ پلانے والی مقرر کرے، لیکن اگر ماں اپنی رغبت سے بچے کو دودھ پلائے تو مستحب ہے، یعنی والد کے ذمے ہے کہ اب اگر اس کی جو اولاد ہے اس کو دودھ پلانے کی ذمہ داری ہے، اس پر واجب ہے باپ پر کہ وہ پوری کرے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اگر وہ اپنی اس کی جو گزشتہ زوجہ ہے وہ دودھ نہیں پلا رہی تو وہ دوسری دودھ پلانے والی بھی مقرر کر سکتا ہے، لیکن اگر ماں اپنی محبت سے، اپنے شوق سے اپنی اولاد کو دودھ پلا بھی رہی ہے تو یہ اس پر مستحب ہی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اگلا پوائنٹ ہے، شوہر اپنی بیوی کو بچے کے دودھ پلانے کے لیے مجبور نہیں کر سکتا، اور نہ عورت شوہر سے بچے کے دودھ پلانے کی اجرت طلب کر سکتی ہے جب تک کہ اس کے نکاح یا عدت میں رہے، یعنی اگر وہ اپنے مرد کی، یعنی گزشتہ شوہر کے عدت پوری کر رہی ہے، ابھی طلاق کی عدت ابھی پوری نہیں ہوئی، تو اس صورت میں بھی وہ ابھی اجرت نہیں لے سکتی، ٹھیک ہے، اور اس صورت میں بھی وہ اجرت نہیں لے سکتی جبکہ وہ نکاح میں موجود ہے۔ یعنی اس آیت سے مراد کوئی بھی یہ نہ لے لے کہ اگر عورت کو اجازت دی جا رہی ہے کہ وہ اجرت لے لے تو وہ اگر مرد کے نکاح میں ہے تو بھی وہ اجرت طلب کر سکتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ اگر وہ اس مرد کے نکاح میں ہے تو وہ اس صورت میں اولاد کی پرورش میں، اس کو دودھ پلانے میں اجرت نہیں لے سکتی۔ ہاں اگر نکاح سے باہر ہو جاتی ہے اور عدت بھی مکمل ہو چکی ہے تو اب وہ مطالبہ کر سکتی ہے کہ مجھے اتنی اماؤنٹ دی جائے کہ میں اس کو بچے کو دودھ پلاؤں، اور یہ کیوں ہے آگے اگلے پوائنٹ میں اس کا ہی ذکر آئے گا، کیونکہ ہم نے آیت میں اگر ترجمہ پر دوبارہ غور کریں تو ہم نے پڑھا کہ نہ عورت پر کسی بھی قسم کا ظلم کیا جائے، یعنی کہ اس کو کسی قسم کی تکلیف نہ دی جائے، اور نہ ہی مرد کو، یعنی اب عورت کچھ زیادہ ہی ڈیمانڈ نہ کر دے کہ میں اتنے لوں گی اس کو دودھ پلانے کے وغیرہ، یعنی پھر اس سے تو مرد پر ظلم ہے نا کہ وہ اتنے کماتا بھی نہیں ہے اور پھر بھی وہ مجبور ہو کہ نہیں اب اس کو دینے ہیں، تو نہ مرد پر ظلم کیا جائے نہ عورت پر، بلکہ باہمی رضا مندی سے دونوں آپس میں چلیں۔ پھر اگلا پوائنٹ ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہو اور عدت گزر چکی ہو تو اب وہ اس بچے کے دودھ پلانے کی اجرت لے سکتی ہے، یعنی پچھلے پوائنٹ میں ہم نے پڑھا کہ جب وہ نکاح کے اندر ہے اور عدت کے اندر ہے تو تب وہ دودھ پلانے کی اجرت نہ لے، لیکن اب اگر وہ اپنی بیوی کو طلاق دے چکا ہے اور عدت بھی گزر چکی ہے تو اب وہ عورت مطالبہ کر سکتی ہے اور وہ اجرت لے سکتی ہے، عورت کے لیے یہ اجرت لینا بالکل جائز ہے۔ آخری پوائنٹ، بچے کے اخراجات باپ کے ذمے ہیں نہ کہ ماں کے ذمے، کیونکہ مرد کو ہی خاندان کا کفیل بنایا گیا ہے اور مرد ہی ذمہ داری لیتا ہے اولاد کی، ماں پرورش کرے اور باپ جو ہے وہ تمام اخراجات سنبھالے جو کہ اس کی پرورش پہ مرد کے ذمے آتے ہیں، کہ وہ کس طرح جن چیزوں کی ضرورت اولاد کو ہے وہ پرووائڈ کرے، وہ مہیا کرے، اور اس طرح سے ہمیں یہ بھی علم ہوتا ہے، یہ پتہ چلتا ہے کہ جو بچے کا نسب ہے وہ باپ کی طرف سے شمار کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور جس طرح جس لڑی سے اگر ذکر کیا جائے کہ میرا نسب یہ ہے تو وہ مرد ہے یا عورت ہے وہ اپنے باپ کی طرف سے اپنا نسب اس کے ساتھ منسوب کیا جائے، نہ کہ ماں کی طرف سے کیا بھی، لیکن اگر کر لیں تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ گناہ ہے یا وغیرہ، ایک جنرل بات بتائی ہے میں نے کہ نسب جو ہے وہ باپ کی طرف سے ہی ہوتا ہے۔
اور یہ ہمیں اس آیت سے ہی بات پتہ چلی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ویسے تو ماں کا بھی گنوا دیتے ہیں لوگ اور بتا بھی دیتے ہیں، تو اس میں کوئی ظاہراً ضمناً بات عرض کر رہی ہوں کہ کہہ دینا کہ میری والدہ محترمہ کے والد جو ہیں وہ یہ اس طرح ہیں، اس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، نیکی کے لحاظ سے اگر بات کی جائے، تو پھر اس کے والد، ان کے والد جو ہیں وہ اس طرح، تو وہ گنوا تو ہر کوئی دیتا ہے، لیکن جو کاؤنٹ ہوتا ہے والد لڑکا ہے یا لڑکی ہے تو اس کا نسب والد کے ساتھ ہی نسبت رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر آیت کے لاسٹ میں ہم نے پڑھا تھا اور جو باپ کا قائم مقام ہے اس پر بھی ایسا ہی ہے، یعنی کہ اگر وہ باپ فوت ہی ہو گیا بچے کا، ٹھیک ہے، طلاق کا معاملہ تو اور ہے، لیکن اگر بچے کا والد ہی نہیں ہے تو جو ذمہ داریاں باپ پر ہوتی ہیں وہ اب اس کے قائم مقام پر ہوں گی، کس کے؟ وہ جو باپ کے علاوہ اس کا کفیل ہے۔ تو ماں کے ذمے جو ذمہ داریاں ہیں وہ ان کو احسن طریقے سے پورا کرے اور باپ اپنی ذمہ داریاں پورا کرے، آپس میں نہ جھگڑیں، اولاد کے حقوق کا خیال رکھیں، اولاد کو بالکل بھی وہ کہتے ہیں کہ نظر انداز کر دیا جائے اور اس کے حقوق پامال کر دیے جائیں آپس کے جھگڑوں کے پیچھے، تو اس سے قرآن منع کرتا ہے۔ دیکھیں اس آیت میں ہم نے پھر ایک بات سیکھی، وہ یہ کہ اسلام نے یہاں پر بھی رہنمائی کی کہ پہلے طلاق کے مسائل بیان کیے اور اس میں بھی کسی پر کوئی زور زبردستی زیادتی نہیں کا کوئی عنصر اس طرح کا نہیں پایا گیا، ہم نے سیکھا۔ اور ہم نے اس آیت میں بھی سیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد کے جو مسائل ہیں ان کو بھی ہمیں بیان کیا اور ہمیں سمجھایا کہ کس طرح ان کا خاص خیال رکھنا چاہیے اور حد الامکان ہر اس عمل سے بچا جائے، ہر اس عمل سے اپنے آپ کو روکا جائے جس میں اللہ کی ناراضگی کا عنصر موجود ہو۔ تو ماں جو ہے وہ مدت ایک اور ذہن میں ابھی جاتے جاتے میں عرض کر دوں کہ جو ماں ہے وہ بچے کا لے تو سکتی ہے، وہ اجرت لے سکتی ہے اس کو دودھ پلانے کی، لیکن یہ اتنی ہی دیر تک عورت کو بھی جائز ہے جتنی دیر تک دودھ پلانے کا مطلب ارشاد ہوتا ہے، یعنی جو طلاق والی بیوی ہے وہ 2 سال تک ہی شوہر جو اپنا شوہر ہے گزشتہ شوہر اس سے 2 سال تک ہی اجرت لینے کا حق رکھتی ہے، اس کے بعد باپ پر بھی کسی قسم کا جبر نہیں کیا جائے گا اس معاملے میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ باتیں ہم نے اس آیت کے ذریعے پڑھی۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین وما علینا الا البلاغ المبین۔ سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرے پڑھانے میں جان بوجھ کر یا انجانے میں کوئی غلطی یا کوتاہی ہو گئی ہو تو رب العالمین مجھے معاف فرمائے۔ اگر کسی بات کی آپ کو سمجھ نہیں آئی تو آپ کمنٹس میں پوچھ کے سوال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ قرآن اور احادیث کی روشنی میں آپ کو مکمل جامع جواب بھی دے دوں گی۔ اور مجھے دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے سے زیادہ دوسروں کا تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔